ایسے اشک جو مغفرت کی تلاش میں آنکھوں سے بہہ کر دل کے تہے دل تک اترتے ہیں۔ سنو وہ خاموشی جو دل کے اندھیروں سے اٹھتی ہے، جہاں ہر ایک سانس زبان سے نہیں بلکہ روح سے رب کی دعا بن کر پھوٹتی ہے۔ ہر دھڑکن خدا کی رحمت کے دروازے کی دستک ہے، اور ہر آہلاد ناسوز غمگین جذبہ توبہ کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ ایسے اشک جو مغفرت کی تلاش میں آنکھوں سے بہہ کر دل کے تہے دل تک اترتے ہیں، جب بندگی کے سفر میں بندہ خود کو بے حال پاتا ہے اور ہر گناہ کا بوجھ صبح کے دانوں کی طرح بھاری ہو جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں جب دل عشرت توبہ کی خوشی سے تنہا ہو، تو امی کی مناجات بن جاتی ہے دعا کا سکون، اور روح کی صدا بن جاتی ہے الہی مغفرت کی فریاد۔ اس زمین پر اس نازک بالک کا نام تھا محی الدین، جس کے دل میں ایمان کی لو جلتی تھی مگر جدائی کی آگ بھی چھلکتی تھی۔ وہ سکون کی تلاش میں تھا جو صرف رب العزت کے دربار میں ملتا ہے۔ آؤ چلیں اس روحانی سفر پر جہاں ہر تڑپ میں خدا کا نام سنائی دیتا ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کیسے عشق حقیقی میں ہر گناہ بھی رحمت الہی کی چھاؤں میں بدل جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ سن 1238 عیسوی میں جب بدایوں کی سرزمین پر ایک نورانی بچے نے آنکھیں کھولیں تو قدیم صوفیہ کو جیسے کسی مبشرہ کا اشارہ ملا۔ یہ بچہ تصوف کی دنیا میں روشنی کا ایک عظیم چراغ ثابت ہوگا۔ اس مبارک بچے کا نام محی الدین رکھا گیا، جو بعد میں نظام الدین اولیاء کے نام سے پہچانا گیا۔ ایک ایسا نام جو آج بھی روحوں کو سکون اور دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ جب محی الدین محض 5 برس کے تھے تو ان کے والد احمد بدایونی علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا امتحان تھا۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی ماں عطا کی، بی بی زید النساء رحمت اللہ علیہا، جو خود اللہ کی ولی، سچی پرہیزگار اور علم و عمل کی مثال تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف ماں کی ممتا نہیں دی بلکہ قرآن پاک کی تلاوت، توکل، صبر اور تسلیم و رجا کا ایسا پیغام دیا جو آنے والے سفر کا ضروری سامان تھا۔ بی بی زید النساء اکثر فرماتی، بیٹا، لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو رب کی رضا کا طلبگار بن، وہ ہر دولت تجھے خود دے گا۔ اور وہی ہوا۔ کچھ عرصہ بعد بی بی زید النساء بیٹے کو لے کر دلی تشریف لائیں۔ اس وقت دلی علم کا ایک بڑا مرکز ہوا کرتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے وہاں کے مشہور عالم مولانا رکن الدین کشمیری سے علم ظاہری، تفسیر، حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ تعلیم میں شوق بھی تھا اور محنت بھی، لیکن ایک بات ہر روز دل کو بے چین کرتی، یہ سب ہے لیکن اس سکون قلب کا کیا جو صرف اللہ کی قربت سے آتا ہے۔ راتوں کو آنکھوں میں نیند کم، سجدوں میں اشک زیادہ ہونے لگے۔ دنیا کی تعلیم تو تھی مگر دل کو اس محبوب کی تلاش تھی جو ہر دل میں ہے مگر ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک روحانی رات جب دل کی طلب شدت کی حد تک پہنچ گئی
حضرت نظام الدین اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخص فرما رہے ہیں، اگر سچی روحانیت کی تلاش ہے تو پاک پٹن جاؤ، وہاں بابا فرید تمہیں وہی دیں گے جو کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ جب صبح ہوئی، آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں ایک یقین، اب میری روح کو اپنی منزل ملے گی۔ دلی کی گلیوں سے چلتے چلتے طلب اور عشق حقیقی کا دیوانہ حضرت محی الدین، جو آگے چل کر نظام الدین اولیاء کہلائے، پاک پٹن کی پاک سرزمین پر پہنچا۔ صدیوں کی برف پگھلتی ہے اس پل جب ایک طلبگار اپنے مرشد کو پہلی بار تلاش کرتا ہے۔ رات گہرا رہی تھی، بادلوں میں گراہٹ تھی، مگر اس فقیر کے دل میں سکون کا اجالا تھا۔ دور سے روشنی میں نہایا ایک مکان نظر آیا، وہ بابا فرید گنجشکر کی خانقاہ تھی۔ نظام الدین اولیاء دروازے تک پہنچے، مگر دروازہ بند تھا۔ قدم ٹھٹک گئے اور دل سے ایک صدا نکلی، یا رب، اگر یہ تیرا ولی ہے تو میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ کئی لمحوں تک وہ وہیں بیٹھے رہے، خاموش، اشک بہاتے ہوئے۔ روح میں عشق کا سمندر تھا اور آنکھوں سے سچی طلب چھلک رہی تھی۔ ادھر اندر حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ اپنی محفل میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے آنکھیں بند کی، کچھ لمحوں تک سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ نے اپنے خاص خادم سے کہا، نظام آیا ہے، اسے اندر لاؤ۔ خادم حیران، بابا صاحب نے تو کسی کو آتے دیکھا نہیں تھا، نہ کسی نے نام لیا، لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں ان کے دل پر رب کی اطلاع اترتی ہے۔ جب نظام الدین اولیاء اندر داخل ہوئے تو دونوں کی نگاہیں ملیں، جیسے دو سمندر آپس میں مل گئے ہوں، ایک سمندر عشق کا، دوسرا علم کا۔ اس پل وقت ٹھہر گیا، ہوا نے سانس روک لی اور روحوں کا رابطہ وجود کی سرحدوں سے باہر چلا گیا۔ بابا فرید نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور فرمایا، آ جا میرے بچے، تو ہمارا ہے، اب سے تیرا سفر اللہ کے حوالے ہے۔ گلے لگایا تو جیسے سالوں کی تھکاوٹ، طلب اور تلاش سب مٹی گئی۔ اس عالمی لمحے میں نظام الدین اولیاء نے محسوس کیا کہ وہ اب تنہا نہیں ہیں۔ ان کی روح کو وہ سایہ مل گیا ہے جس کے نیچے اللہ کی رحمت برستی ہے۔ بابا فرید نے نرم آواز میں کہا، اصلی علم وہی ہے جو تجھے خدا سے ملا دے، اور اصلی محبت وہ ہے جو تجھے فنا کر دے۔ یہی تھی وہ پہلی ملاقات، جہاں ایک مرید نے اپنے مرشد کو پایا اور ایک ولی نے اپنے وارث کو پہچانا۔ یہی عنایت کا لمحہ تھا جس نے ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کی سب سے روشن کڑی کو جنم دیا۔ سبحان اللہ! حضرت بابا فرید گنجشکر رحمت اللہ علیہ کی کراماتیں نہ صرف آپ کی روحانی مقامات کی تصدیق کرتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی رحمت اور برکت کا بہترین نمونہ بھی ہیں۔ ہر کرامت کے پیچھے اللہ کی ذات کا کرم اور ایک نرم دل صوفی کی فنا فی اللہ شخصیت کی جھلک ملتی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہو کر ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ گرمی کا موسم تھا،
تپتا سورج اور سوکھی زمین نے آس پاس کی فضا کو بالکل بے جان کر دیا تھا۔ اسی وقت ایک مسافر جس کا چہرہ گرد و غبار سے سنا ہوا تھا لرزتے قدموں سے بابا فرید کے پاس آیا اور بے بس آواز میں عرض کی، یا شیخ، میرے حلق سے جان نکل رہی ہے، کچھ پانی مل جاتا تو راحت ملتی۔ بابا صاحب نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی مشک یا چشمہ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس پر بسم اللہ پڑھی اور دعا کی، یا اللہ، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس بندے کی پیاس بجھا دے۔ اللہ کے کرم سے وہ مٹی دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں تبدیل ہو گئی، اور اتنا صاف اور شفاف پانی کہ جیسے آسمان سے اترتا جھرنا ہو۔ مسافر نے وہ پانی پیا، سجدہ کیا اور روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے ولی، تو نے مجھے صرف پانی نہیں دیا بلکہ میری روح کو تازگی بخش دی۔ میرے عزیز دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کا دل سے شکریہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے، لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اللہ آپ کو اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔